الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ کی ایک خاص صفت ہے اور یہ رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے عرش پر خاص کتاب میں یہ بات لکھ دی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ ہم اور آپ اس کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت غالب ہے یا اللہ کا غصہ غالب ہے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے اللہ کی رحمت غالب ہے اور اس کا عام مشاہدہ تجربہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر ستاری فرماتا ہے، پردہ پوشی کا معاملہ کرتا ہے، درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا اگر تم نافرمانی کرنے پر آ جاؤ گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم نافرمانی کرو گے۔ میرا عزیزو، مجھ سمیت ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو کتنا راضی کرنے والا ہوں، اللہ کی کتنی نافرمانی سے بچنے والا ہوں، پورے سال میری زندگی کیسی گزری اور اس کے باوجود اللہ نے میرے ساتھ کیا رحم کا معاملہ اختیار کیا۔ کیا پورا سال میں نماز پڑھتا رہا لیکن اس کے باوجود وہ ذات مجھے کھلاتی رہی،
پورے سال پابندی سے میں نے نماز نہیں پڑھی، وہ ذات مجھے پلاتی رہی، وہ ذات مجھے سکون دیتی رہی، راحت دیتی رہی، رات میں سلاتی رہی اور اپنے فضل سے صبح اٹھاتی رہی۔ ورنہ بہت سے سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں، اور ہم جب دعا پڑھتے ہیں سونے کی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، باری تعالی آپ ہی کے نام پر مر رہا ہوں۔ موت بھی، نیند بھی تو موت کی بہن ہے نا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، مر رہا ہوں اور صبح اٹھ رہا ہوں تو آپ ہی کے فضل سے اٹھ رہا ہوں، اور جب اٹھتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ارے اس ذات کا بڑا شکر ہے جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کچھ پتہ نہیں کہ سوتے کے سوتے رہ جائیں۔ وہ ذات سلاتی ہے، یعنی کہ موت کی طرف لے جاتی ہے، دوبارہ زندگی بھی بخش دیتی ہے۔ سونے سے پہلے بھی کہتے باری تعالی کچھ پتہ نہیں ہے، سوتے نہ رہ جاؤں، لہذا کہہ رہا ہوں اموت و احیا، آپ ہی کے نام پر مر رہا ہوں۔ کوئی بھروسہ نہیں کہ آخری نیند ہو، اور جب اٹھ جاتا ہوں تو پھر کہتا ہوں کہ آپ ہی کے نام پر زندگی مل گئی، اور پھر اٹھ کر آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں احیانا، اور جملہ وہ ادا کرتا ہوں جو بالکل حقیقت ہے، بعد ما اماتنا، ارے اس سے پہلے ہم مر گئے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، سوتے کے سوتے نہ رہ جاتے، آپ نے دوبارہ زندگی بخش دی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، باری تعالیٰ آئیں گے تو آپ کے پاس، آئیں گے تو آپ کے پاس سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تو میرے عزیزو، اگر دیکھا جائے، اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کیا جائے، اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کیا جائے، اعمال ایسے ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ہمارے لیے شق ہو جائے اور انسانیت اس میں غرق ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے نافرمانوں کے ایسے حالات دکھائے کہ زمین پھٹی، نافرمان اندر چلے گئے، یہاں تک کہ آسمان ان پر برس پڑا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہہ دیا یہ بستی والے میرے نافرمان ہیں، ان کو تم نے عذاب دینا ہے۔ جیسا کہ پلیٹ انسان ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد یوں اوپر لے جاتا ہے اور اس پلیٹ پر اس کو قدرت ہوتی ہے، ایسے پانچوں انگلیوں سے اس کو زمین کی طرف اوندھا پلٹ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ اور بنیاد کیا بنی تھی؟ نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنا۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے فرما بردار ہیں اور کیا نافرمانی نہیں کر رہے، پھر بھی اللہ رحمت نہیں برسا رہا، درگزر کا معاملہ نہیں کر رہا، ستاری نہیں کر رہا، معافی نہیں دے رہا، بخشش نہیں کر رہا، پھر بھی کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، نیند بھی دیتا ہے، سلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، زندگی کی خوشیاں بھی دے رہا ہے۔ تو میرا عزیزو، آدمی اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کرے لیکن دھوکے میں نہ آئے، دھوکے میں نہ آئے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ان بطش ربک لشدید۔ دیکھ باز آ جا، جب پکڑنے پر آتا ہوں نا تو بڑی سخت پکڑ کرتا ہوں، باز آ جا جب پکڑنے پر آتا ہوں تو بڑی سخت پکڑ کرتا ہوں، مہلت دینے میں میری رحمت غالب ہے، لیکن جب پکڑتا ہوں تو عزیز ذو انتقام، عزیز ذو انتقام، انتقام لینے میں پھر بڑا زبردست ہوں۔ تو انسان اس سے بھی دھوکہ نہ کھائے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ہمیں معاف کرتی رہتی ہے۔ میرا عزیزو، یہ مہینہ رحمت ہی رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کر لیا جائے، اللہ کس قدر ستاری کا معاملہ کر رہا ہے، درگزر کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور اس کا خاصہ ہی یہی ہے
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، تم فرما برداری پر آؤ، اللہ کبھی تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کبھی تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور عذاب کی صورت ہم نے دل و دماغ میں پچھلے قوموں کے قصے سن کر یہ بٹھا لی ہے کہ عذاب کہا جاتا ہے کہ آسمان سے آگ کا گولا آ جائے، زمین پھٹ جائے، بڑی بڑی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں۔ میرے عزیزو، اللہ اس عذاب کے دینے میں ان صورتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اگر عذاب دینے پر آئے تو ایک مچھر کے ذریعے سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بڑی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کیا سکون ہے زندگی میں، راحت ہے، رزق کے حوالے سے فراوانی ہے، پریشانی سے نجات ہے، تو کیا یہ اللہ کی عذاب کی صورت نہیں ہو سکتی؟ ڈرنے کا مقام نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کی عذاب کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ شروع کا عشرہ اللہ نے رحمت کا بنایا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مطلب یہی ہے سارے بندوں کی طرف اللہ متوجہ ہو رہے ہیں، سارے بندوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہی یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے اپنی رحمت برسانا شروع کر دی، مغفرت برسانا شروع کر دی، جہنم سے آزادی دینا شروع کر دی۔ اللہ اس بندے کی توجہ کو طلب کرنا چاہتا ہے، میرے بندے تو پہل تو کر، میں نے سراپا پورے مہینے کو تیرے ہی لیے بنا دیا، رحمت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، بخشش کے اعتبار سے، اب پہل تو کر۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھے آدمی، پہل بندہ کرے گا، پہل غلام کرے گا، پہل اللہ کا بندہ کرے گا، رب پہل نہیں کرے گا۔ ہم اس کی طرف پہل کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، وہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، وہ ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، جو کہ تو وہیں کھڑے رہے۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون نہیں ہے، یہ عام اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات ارشاد فرما دی، میرے بندے ایک بالش تو پہل کر، پہل تو نے کرنی ہے، ایک بالش کر میں دو بالش آ جاؤں گا، تو ایک ہاتھ پہل کر میں دو ہاتھ آ جاؤں گا، تو چل کر آ میں دوڑ کر آ جاؤں گا۔ پہل، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بندے پہل کر، اور یقین کیجئے پہل کرنا مشکل نہیں ہے، ہمت کا کام ہے۔ ہمت کر لے، ابتدا کر لے، ہمت کر لے، ابتدا کر لے۔ پھر شیطان انسان کو ڈراتا ہے، اگر میں نے پہل کر لی، اگر دین کی طرف آ گیا، اگر اللہ کی طرف آ گیا، تو پھر آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ کا سوال کرو اور ابتدا کر کے تو دیکھو۔ اللہ کہتا ہے تو ابتدا کر لے، باقی مجھ پہ چھوڑ دے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے سے کیسی محبت کرتا ہے، اور بیٹے کو ابھی چلنا نہیں آتا، دور کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ آگے کی طرف قدم بڑھائے، اور باپ پیچھے کی طرف کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتا ہے۔ باپ اس وقت تک نہیں ہلتا جب تک کہ بچہ آگے قدم نہیں بڑھاتا، اور باپ کو معلوم ہے یہ قدم مکمل نہیں بڑھا سکے گا، لڑکھڑائے گا، گرنے کا ڈر ہوگا، لیکن منتظر ہوتا ہے یہ اپنا قدم تو بڑھائے۔ جو ہی بچہ قدم بڑھاتا ہے باپ کی توجہ فوراً آتی ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے باپ اس کی طرف لپک جاتا ہے۔ تو اللہ کیا ماں باپ سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا؟ اللہ ماں باپ سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا؟ ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جتنی ماں محبت کرتی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔
صحابی رضی اللہ عنہ نے جب پرندے کے بچوں کو اپنی چادر میں لے لیا اور اس کی ماں اس کے اوپر منڈلانے لگی، صحابی نے اپنی چادر کو کھول لیا۔ ممتا کا حال یہ تھا، بچوں سے جا کر چپک گئی، ان صحابی نے اس ماں کو اور بچوں کو ایسے ڈھانپ لیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے۔ یا رسول اللہ، انتہائی تعجب خیز بات ہے، بچوں کو پکڑا، ماں چادر پہ منڈلا رہی تھی، میں نے چادر کا منہ کھولا۔ اس کی ممتا اور محبت کا حال یہ تھا، اس نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے کوئی خوف نہیں کیا، آ کر بچوں سے چپک گئی۔ آپ نے فرمایا تعجب کر رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ تعجب کر رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے اس سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے اس سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، جب آدمی قدم بڑھانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو لے لیتا ہے، اللہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ میرے بندے نے پہل تو کی ہے، اللہ بڑا حوصلہ افزائی کرنے والا ہے، بہت حوصلہ افزائی کرنے والا ہے۔ وہ آدمی جو اللہ سے مانگے اور ہاتھ یوں اٹھا لے، روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی ذات کو حیا آتی ہے میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے اور یہ خالی لوٹا دوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ اس ذات کا حال یہ ہے۔ میرے عزیزو، رحمت کا مہینہ، اول عشرہ رحمت کا ہے، ابتدا آدمی کر لے، بس ابتدا کر لے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے پہلا عشرہ رحمت کا بنا دیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں یہی بات لکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب یہ بندہ اللہ کی فرما برداری پر آ جاتا ہے تو اللہ کا انعام بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کا انعام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا جو ہی آدمی اللہ کی طرف توجہ کرے گا، اب اس عشرہ جو گزرا ہے رحمت کا، اس میں ذرا غور و فکر کر لے۔ رحمت کا جو عشرہ گزرا ہے غور و فکر کر لے، کوئی نافرمانی تو نہیں ہوئی، کوئی اللہ کو ناراض تو نہیں کیا، کوئی غیبت تو نہیں کی، جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی گناہ کا عمل تو نہیں اختیار کیا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ندامت کرے، استغفار کا اہتمام کرے۔ اگلا عشرہ مغفرت کا ہے، اگلا عشرہ مغفرت کا ہے۔ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ انسان بھلا مایوس کیوں ہو؟ جب ابلیس مایوس نہیں ہے تو انسان بھلا کیوں مایوس ہو؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہو رہے تھے، ہم کلامی کے اعتبار سے ابلیس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ رب سے ملاقات کے لیے، یعنی کہ ہم کلامی کے لیے جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا میرا ایک پیغام دے دینا، میرا ایک پیغام دے دینا کہ آج میں بھی طالب ہوں اس بات کا کہ میرے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ ہو جائے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر جب واپس آئے، ابلیس نے پوچھا اے موسیٰ میرا پیغام آپ نے رب کو دے دیا؟ ہاں اے ابلیس میں نے تیرا پیغام رب کو دے دیا۔ اللہ کہتا ہے آج بھی جا کر یہ فلاں مقام پر آدم علیہ السلام کی قبر ہے، ان پر جا کر یہ اپنا سر جھکا لے، میں آج بھی اس کو معاف کر دوں گا، آج بھی معاف کرو۔ اس کا حال یہ ہے جس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، تیری جو مخلوق ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ سے عزت کی قسم کھا کے کہہ رہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری جو مخلوق بنائی ہوئی ہے نا اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، آگے پیچھے دائیں ہر جگہ سے اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہم معافی دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا کہا مان لے۔ تو پھر مسلمان کیوں مایوس ہو؟ اللہ کی رحمت سے مسلمان کیوں مایوس ہو؟ رحمت کے مہینے میں اگر گناہ ہو گیا اللہ کی طرف رجوع کرے، رجوع کرے۔ انسان ہے، قصوروار ہے،
خطا کا پتلا ہے، کمزور ہے، ضعیف اس کی پیدائش ہے، اس کی توبہ ٹوٹے گی۔ اللہ کہتا ہے پھر جوڑ لے، پھر توبہ ٹوٹے گی، پھر جوڑ لے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک کہ بنی آدم کی جان میں جان ہوگی ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک کہ استغفار کرتے رہیں گے بخشتا رہوں گا، استغفار کرتے رہیں گے بخشتا رہوں گا۔ لہذا میرے عزیزو، توبہ ٹوٹ گئی فوراً توبہ، توبہ ٹوٹ گئی فوراً توبہ۔ اور توبہ کرنے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے گناہ کیا تھا، توبہ کر لینے کے بعد اب ہمارا کیا مقام ہوگا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، رب کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام سچا اور صادق نہیں ہوتا۔ انسانیت میں پھر محمد الرسول اللہ، اور رب کا کلام سب سے بڑھ کر سچا۔ توبہ کرنے کے بعد گھبرائے نہیں، رحمت کے مہینے میں اگر کوئی گناہ ہو گیا فوراً استغفار۔ اور اللہ کہتا ہے جو آدمی استغفار کرتا ہے میں ان کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں، یحب التوابین، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطی کرنے کے بعد انسان کسی انسان کو ناراض کر دے، اتنی جلدی دل صاف نہیں ہوتا، لیکن بندہ رب کے آگے استغفار کر لے تو اللہ کہتا ہے یحب التوابین، ارے اس توبہ کرنے والے سے تو اب میں محبت کرنے لگ گیا، میں محبت کرنے لگ گیا۔ تو لہذا آدمی مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات بڑی درگزر کرنے والی ہے۔ بس میرا عزیزو، اگر پہلے عشرے میں اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، گناہ کر لیا، معصیت ہو گئی، انسان ہے، خطا وار ہے، خطا وار ہے، خطا کا پتلا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی یہ تریاق دے کر گئے، تریاق، یہ تریاق دے کر گئے۔ آدمی بس اللہ کے سامنے تھوڑی سی شرمندگی کا اظہار کر لے، باری تعالیٰ ہاں روزے کی حالت میں رحمت کا عشرہ تھا پھر بھی آپ کو ناراض کر گیا، روزے کی حالت میں غلط کام کر گیا، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارے گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، نامعلوم کیا کام کر گیا ہوگا، کیا جملہ منہ سے نکل گیا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے بسا اوقات انسان ایک جملہ منہ سے نکالتا ہے، وہ جملہ اس قدر اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ جنت سے جہنم کی طرف چلا جائے، پتہ نہیں ہے۔ تبھی ہمیں کیا سکھایا گیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم۔ باری تعالیٰ وہ گناہ جو میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ۔ باری تعالیٰ انسان ہوں، جب میں دنیا کے کام بھول جاتا ہوں جس میں میرا مقصد ہے، تو ہو سکتا ہے آخرت کے حوالے سے بھی غفلت مجھ پر طاری ہو گئی ہو، کوئی میں گناہ کر گیا ہوں تو میں آپ کی بارگاہ میں اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، لا أعلم، جس کو نہیں جانتا۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے استغفار سکھایا ہے۔ آدمی گھمنڈ نہ کرے کہ میں نے تو جناب والا کوئی، ہو سکتا ہے انسان ہے، بھول چک میں کوئی گناہ ہو گیا، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم۔ باری تعالیٰ دونوں گناہوں کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت کے قریب مجھے کر لیجئے، رحمت کے قریب کر لیجئے۔ اور واقعتاً جب آدمی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، رحمت کے قریب کر لیتے ہیں۔ باری تعالیٰ عشرہ رحمت کا گزر گیا، عشرہ رحمت کا گزر گیا، کہیں میرے عمل سے کوئی عمل ایسا صادر تو نہیں ہو گیا کہ آپ کی رحمت سے میں دور ہو گیا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں دعا ہے اپنی رحمت سے مغفرت والے مہینے میں، عشرے میں اپنی رحمت کے بھی قریب کر لیجئے اور میری مغفرت بھی کر دیجئے، اس لیے کہ اگلا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کا اظہار کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اللہ استقبال کرتا ہے، اللہ استقبال کرتا ہے۔
میرے عزیزو، اللہ کی رحمت کو پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کس قدر درگزر کرنے والا ہے۔ 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد جب 100 کو بھی قتل کر دیا گیا، راہب سے سوال کرتا ہے 101 قتل ہو گئے ہیں، آیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ ہاں مغفرت ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارادہ کر رہا ہے، نیت کر رہا ہے، عمل کیا کروں، عمل کیا کروں؟ کہنے والے نے کہا یہ گنہگار کی بستی چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستیوں کی طرف سبقت کر جا، چلا جا۔ لہذا ارادہ کیا، عزم کیا، بات کو مانا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے قدم اٹھایا، قدم اٹھایا۔ ابھی دیکھیں منہ سے استغفر اللہ کے الفاظ نہیں حدیث میں ملتے، منہ سے استغفر اللہ نہیں کہا اس نے، صلاۃ التوبہ نہیں پڑھی، ابھی اس نے صلاۃ التوبہ نہیں پڑھی، استغفار کے جملے وہاں پر منقول نہیں ہیں، لیکن عمل کیا کر رہا ہے؟ ارادہ، نیت اور قدم بڑھانا۔ یہ کرنے کے بعد بھی اللہ اس عمل کو بھی سلام یعنی کہ استقبال کرتا ہے۔ میرے بندے تو نے اتنا تو کیا، اتنا تو کیا، تیرے بس میں جو تھا تو نے کر لیا، ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، نیت کر لی، بستی چھوڑ دی، اب بس سارا کام مجھ پر چھوڑ دے، بھلے سے تیری موت کیوں واقع نہ ہو جائے، میں پھر بھی تجھے توبہ کرنے والوں میں اٹھاؤں گا، پھر بھی۔ اور اللہ نے اس کو موت بھی دے دی، اللہ نے موت بھی دے دی، لیکن کام کیا کیا تھا؟ صرف ارادہ، نیت، قدم۔ کوئی استغفار کا جملہ منہ سے نہیں، صلاۃ التوبہ پڑھنے کی ابھی نوبت نہیں آئی ہے، اللہ کی بارگاہ کا ارادہ کر لیا اور کہنے والے کے کہے پر عمل کا ارادہ کر کے نکل کھڑا ہوا۔ اللہ کے ہاں اتنا قبول ہے، اللہ کے ہاں اسی کو تو کہا جاتا ہے پہل تو کر۔ موت بھی آ جائے نا، موت بھی آ جائے، اللہ اس کا بھی حوصلہ افزائی کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اگر موت بھی آ جائے۔ اور روایت میں آتا ہے ان 2-3 کاموں کے بعد کوئی صلاۃ التوبہ نہیں پڑھی، کوئی استغفار کا اہتمام نہیں کیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب فرشتے آتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت کہتی ہے ہم اس کی روح لے کر جائیں گے، دوسرے فرشتوں کی جماعت کہتی ہے ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ نیکوکار جو ہیں وہ اس طرف سیدھے ہاتھ پر ہیں، گویا کہ، اور جو ایسے فرشتے ہیں جو کہ بدکاروں کی روح لے کر جاتے ہیں وہ اس ہاتھ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں جناب والا معاملات ہو رہے ہیں، کون اس کی روح کو لے کر جائے؟ اب دیکھ لیا جائے اللہ کس قدر استقبال کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، بندے کے ارادے اور نیت کو کس قدر اللہ سراہتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ان دونوں کو حکم دیا زمین کی پیمائش کرو، زمین کی پیمائش۔ اگر نیک لوگوں کی بستیوں کے قریب ہوگا تو وہ فرشتے روح کو لے کر جائیں گے جو نیک لوگوں کی روح لے کر جاتے ہیں، اگر بدکار لوگوں کی بستیوں کے قریب ہوگا وہ فرشتے لے کر جائیں گے جن کی بدکار لوگوں کی روح فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں واقعتاً وہ آدمی بدکار لوگوں کی بستیوں کے قریب تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اے بدکار لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور ہو جا، اور رحمت والے اور میرے ڈرنے والوں کی بستیوں کو حکم دیا اس کے قریب ہو جا۔ وہ بستی زمین اس کے قریب ہوئی، بدکار لوگوں کی بستی دور ہوئی، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا اب یہ میرا بندہ ہے، اس کی روح وہ لے کر جائیں گے جو نیک لوگوں کی فرشتے روح لے کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کر رہے ہیں۔ کام صرف کیا کیا تھا؟ صلاۃ التوبہ نہیں پڑھی تھی، ابھی کوئی استغفار کے الفاظ نہیں کہے تھے، صرف ارادہ، نیت، سچا اخلاص۔ اللہ نے یہ استقبال کیا کہ آدمی جب اس واقعے کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اللہ واقعتاً اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ میرا عزیزو یہ رحمت کا عشرہ گزرا، اس میں غور و فکر کیا جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ آگے عشرہ مغفرت کا شروع ہو گیا، محض اللہ کے فضل سے،
اللہ کے فضل سے۔ اب یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ اور استغفار کا اہتمام۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اللہ کے نبی سکھا کر گئے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تم نے کثرت سے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ۔ جتنا آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں اسی قدر دور فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ لہذا دوسرا عشرہ مغفرت کا، اللہ کی بارگاہ میں خوب مغفرت کا سوال کرے، باری تعالی ہماری مغفرت فرما دیجیے، باری تعالی ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اور مغفرت مانگنے سے پہلے شیطان اگر مایوسی میں مبتلا کرے، آپ تو بڑے گنہگار ہیں، شیطان اگر مایوس کرے یعنی کہ توبہ کرنے والے کے دل میں یہ بات آئے اور ابلیس اس سے مخاطب ہو جائے، آپ نے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا، کیا کیا نافرمانیاں نہیں کی، آسمان شرما جائے، زمین شرما جائے، بیت اللہ کس منہ سے جاؤ گے، ساری باتیں لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میرے قریب آ رہے ہو نا، اب یہ تمہارا پیچھا کرے گا، تم میرے قریب آ رہے ہو، یہ تمہارا پیچھا کرے گا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ 70 سال کے گناہ کیوں نہ ہو، ارے گناہ سال کے اعتبار سے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر غور کیا جائے، آسمان اور زمین بھر کر بھی یہ بندہ گناہ لے کر آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا اہتمام کرے، اللہ پھر بھی معاف فرما دیتے۔ لہذا یہ نہ دیکھے کہ میں تو بہت بڑا نافرمان، بڑا پاپی ہوں، نہیں، اللہ کے ہاں یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، استغفر اللہ، یہ اتنا قیمتی جملہ ہے، اتنا قیمتی جملہ ہے، آدمی اپنی زبان سے بھی یہ جملہ منہ سے نہ نکالے، دل ہی دل میں کہہ لے، اللہ دل کی بھی سنتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور۔ ارے کسی کے سامنے توبہ کا اعلان نہ بھی کرو، استغفار کا اعلان نہ بھی کرو، اگر اللہ ہی سے ہم کلام ہو گئے اندر ہی اندر، اللہ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ وہ دل کی آواز بھی سنتا ہے۔ لہذا اپنے گناہوں کی طرف آدمی نہ دیکھے، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالی میری قوم میں جو سب سے نافرمان بندہ ہے اس کی زیارت مجھے کروائیے، میری قوم میں جو سب سے نافرمان بندہ ہے اس کی زیارت مجھے کروائیے۔ اللہ عز و جل نے کہا، اے موسیٰ اس مقام پر کھڑے ہو جاؤ، جو بندہ یہاں سے گزرے گا وہ تمہاری قوم میں میرا سب سے بڑا نافرمان بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ایک آدمی آتا ہے، گزرتا ہے، بچہ ہاتھ میں ہے، انگلی پکڑا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزر گیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ میری قوم میں جو سب سے فرما بردار بندہ ہے اس کی زیارت مجھے نصیب فرمائیے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ فلاں مقام پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب جو بندہ گزرے گا اس کی زیارت کر لینا، وہ میری قوم، تمہاری قوم میں سب سے زیادہ میرا فرما بردار اور مجھے راضی کرنے والا بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو دیکھتے ہیں وہی بندہ جو نافرمان تھا اور جو سامنے سے گزرا تھا، میری قوم کے اعتبار سے وہی میرے سامنے سے گزر رہا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا، یا اللہ یہ کیا ماجرا، ابھی اس کی زیارت کروائی نافرمانی کے حوالے سے اور ابھی اس کی زیارت کروائی فرما برداری کے حوالے سے، ہاں یہ آپ کا بندہ اس قدر لمحوں میں آپ کا محبوب بن گیا۔ دل کو صاف کرنا، فوراً مسلمان کو معاف کر دینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ یہ صفت اللہ کی ہے، یہ صفت اللہ کی ہے۔
ارے لمحوں میں یہاں سے گزرا، نافرمان تھا، لمحوں میں دوبارہ گزر رہا ہے، فرما بردار ہے، کیسے ہو گیا؟ اے موسیٰ تم دیکھ رہے ہو یہ ہمارا بندہ، اس کے پاس اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر جا رہا ہے، جب یہ تمہارے پاس سے گزرا، ایک میدان سے گزر رہا تھا، اس کے بچے نے سوال کیا، ابا جان اتنا بڑا میدان، کیا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے باپ نے کہا کہ تو پہاڑ نہیں دیکھ رہا، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں؟ بچے نے سوال کیا، ابا جان اس پہاڑ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ دھوپ دیکھ نہیں رہا اس آسمان کو، آسمان کتنا بڑا ہے؟ بچے نے سوال کیا، ابا جان آسمان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اس کے باپ نے کہا تیرے باپ کے گناہ جو ہے وہ آسمانوں سے بڑھ کر ہیں۔ پھر بچے نے سوال کیا، ابا جان آپ کے گناہوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اس کے باپ نے کہا میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ جملہ تھا، اے موسیٰ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ جملہ اس نے منہ سے نکالا، میری رحمت کی طرف متوجہ ہوا، مجھ سے امید لگائی، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھا۔ بچہ سوال کرتا چلا گیا، یہ بڑھاتا چلا گیا، لیکن جب میری رحمت کا معاملہ آیا تو اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور کہتا ہے میرے گناہوں سے بڑھ کر میرے رب کی رحمت ہے۔ ارے جب میرا بندہ میری رحمت کا اتنا طالب ہے تو میں اس کو معاف کیوں نہ کروں؟ سارے گناہ معاف۔ لہذا میرا عزیزو مغفرت کا عشرہ شروع ہے، اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کو نہ دیکھے۔ واقعتاً ہم سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، لیکن اللہ بڑا ستار ہے، بڑا غفار ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ وہ صرف اتنا طالب ہے، میرے بندے میرے پاس آ تو جا، باقی تو میری رحمت کا مشاہدہ کر کے خود دیکھ لی ہو کہ میں کتنا رحم کرنے والا، کتنا درگزر کرنے والا، کتنا معاف کرنے والا ہوں۔ وہ صرف بندے کی پہل چاہتا ہے۔ لہذا یہ رحمت کا مہینہ گزرا، جو کچھ ہوا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اچھائیاں ہوئیں شکر ادا کریں۔ آگے مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔